لیکن لوگوں کے لیے بھی ہمارے دل کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں. فرمایا لوگوں کے لیے بے انتہا نرم. کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی، کسی نے برا کیا، اس کے لیے دل کیا ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے. کسی نے آپ کا حق مارا، استاد انصاریان کہتے ہیں کہ کسی نے ہم سے کہا کہ مولانا کوئی بہت امیر اور مالدار آدمی ہے، اتنا پیسہ ہے، کارخانے ہیں اس کے پاس، اگر آپ اس کے پاس چلے جائیں، اگر یہ 1 مہینے میں 1000 غریبوں کے گھروں کا راشن بھی دے، پھر بھی اس کی دولت میں کوئی کمی آنے والی نہیں. مجھے کہا آپ چلیے. یہی صفت آپ کو شہید میں بھی نظر آتی. لوگوں کے لیے دل کیا ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، چلا جاؤں گا. اپنی آبرو، اپنی عزت اگر کسی امیر کے در پہ لے جاؤں، اپنے لیے نہیں، غریبوں کے لیے. کہ مولا کے پاس آئے نا، مولا کسائی نے کنیز تھی نا، علی طالب چلے گئے. کبھی کھجور کا واقعہ آپ سنتے ہیں، مولا چلے گئے اس کی ریڑھی پر. غریب کے لیے علی جاتے ہیں، اپنی ذات کے لیے کبھی علی نہیں جاتے. اگر میں اپنی تھوڑی سی عزت و آبرو کسی غریب کے لیے خرچ کروں، میری عزت سے تو کمی نہیں آنے والی نا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کا مزرعہ ہے. تو آقا انصاریان کہتے ہیں میں چلا گیا، اور جانے کے بعد میں نے اس سے باتیں سنائیں، اتنا اجر ہے، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، غریبوں کے لیے خرچ کریں. آقا انصاریان کہتے ہیں میری کوئی 15-20 منٹ سمجھانے کے بعد بھی اس نے کہا مولانا صاحب ہم نے آپ کو چائے بھی پلائی، ہم نے آپ کی عزت بھی کی، لیکن ایسے پیسے میرے پاس نہیں ہیں جو پیسے آپ مجھے بولنے آئے ہیں کہ مثلاً اتنے غریبوں کی مدد کر دیں. کہتے ہیں مجھے برا بھی لگا، لیکن میں نے برا نہیں بھی مانا، کیونکہ میں اپنے لیے تو نہیں گیا تھا، میں کسی غریب کے لیے گیا تھا. اگر 10 امیروں کے دروازے پہ چلے جاؤں، 7 منع کر دیں اور 3 کا دل خدا کسی غریب کے لیے نرم کر دے، تو یہ اجر کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے. ارقاها للاخوان، مومن کا دل کسی اور کے لیے تو سخت ہو سکتا ہے، لیکن مومن کا دل اپنے بھائیوں کے لیے سخت نہیں ہو سکتا. وہ دل کی نرمی ہونی چاہیے. یہی شہداء کی صفت تھی، یہی شہید قاسم سلیمانی کی صفت، یہی شہید حسینی کی صفت، یہی شہید حسین جعفر کی صفت، کہ مومنوں کے لیے دل کیا ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے. فرمایا جو ایک دن عزیز تھا آج ذلیل ہو گیا، اسے بھی منع نہ کیا کرو. کہتے ہیں 38 سال مولانا گزر گئے، 38 ایئرز. اس امیر آدمی نے مجھے غریبوں کے لیے جواب دیا کہ 38 سال کے بعد مجھے ایک فون آئی، اور کسی نے کہا کہ مولانا اگر آپ ایک مومن کے لیے کسی کو فون کر دیں شاید اس کے معاملات بن جائیں. آج بڑا فقیر ہو چکا ہے، قرض دار ہو چکا ہے. میں نے کہا کون ہے وہ مومن؟ اس نے اسی تاجر کا نام لیا جس نے 40 سال پہلے مجھے منع کیا تھا کہ میں غریبوں کی مدد نہیں کروں گا. اب کہتے یہاں میں اگر بدلہ لینا چاہتا، میں کہتا میں کیوں فون کروں گا، اس نے غریبوں کے لیے منع کیا تھا. لیکن معصوم نے کیا فرمایا؟ مومن کا لوگوں کے لیے دل کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے. اگر کبھی اس نے سختی کی ہے وہ اس کا عمل تھا. تیرے وجود میں کسی مومن کے لیے سختی نہیں ہونی چاہیے. کہ شرم کا مارے خود بھی فون نہیں کر رہا تھا، کسی اور سے فون کروایا، کہتے میں نے فون کر کے اس کی کیا کی؟ مدد کی. یہ مومن کا دل ہوتا ہے جو مومن کے لیے بے انتہا. رسول خدا کی حدیث ہے، فرمایا آج اگر کوئی گنہگار ہے اس کے لیے برا نہ سوچنا. خدا نہ خواستہ آج اگر کوئی بہت بڑا گنہگار ہے اس کے بارے میں برا نہ سوچنا. فرمایا یا رسول اللہ کب تک برا نہ سوچوں؟ کہ جب تک وہ مر نہیں جاتا. ہو سکتا ہے زندگی کے آخری لمحے میں ویسا بن جائے جیسا خدا کو پسند ہے. اور تجھے اپنی آخرت کا کیا یقین ہے؟ آج تو نمازی ہے، آج تو عابد ہے، آج تو زاہد ہے، لیکن کیا پتا تیری انتہا کیا ہوگی. سب سے بڑا مسئلہ جو بگ سٹیز میں اور گاؤں میں پایا جا رہا ہے، اسپیشلی ابھی کراچی میں بھی دیکھا جا رہا ہے، تنظیم کے خلاف، مومن کے خلاف. ہاں فرماتے ہیں فشار قبر میں سے 3 چیزوں کی وجہ سے فشار قبر ہوتا ہے. یہ چیز بھی آپ کو استاد کی شاعری میں نظر آئی ہوگی. ہاں یہ تو صحیح ہے، ہر بندہ جو مرتا ہے من یمت یرنی ولی کی زیارت کرے گا، لیکن یہ تو سوچو کس حال میں علی کی زیارت کرے تو افضل ہے. یہ نہیں کہا شیعہ مرے گا تو علی کی زیارت کرے گا. من یمت یرنی، جو بھی مرے گا، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی مرے گا علی کے چہرے کو دیکھے گا، زیارت کرے گا، امام مبین کو دیکھے گا. لیکن باعث سعادت تب ہے جب روح بدن سے نکلے علی کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہوں.
غضب خدا سے ملاقات نہ ہو، رحمت خدا سے ملاقات ہو نا۔ گنہگار کے لیے علی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، مومن کے لیے علی بن ابی طالب کے چہرے پر کیا ہے؟ مسکراہٹ ہے۔ میں نے کسی مجلس میں جناب سعد کا واقعہ سنایا، صحابی رسول ہے، 70,000 ملائک اس کے جنازے میں، نبی خدا ننگے پاؤں ہو کر اس کے جنازے میں چلتے ہیں، لیکن جب ماں کہتی ہے نا کہ محلن محلا، آئے سعد مبارک ہو، جنت مبارک ہو، رسول نے کہا ایسا نہ کہو، ابھی ابھی اس پر فشار قبر ہو رہا ہے۔ چونٹ کھائی جنگ خندق میں، زخمی ہو کے دنیا سے چلا گیا، 70,000 ملائک، جنتی ہے، 100% جنتی ہے، لیکن فرمایا کبھی کبھی کوئی عمل باعث فشار قبر ہوتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی جو ہم سب سے زیادہ ایک مومن کے حق میں زیادتی کرتا ہے، وہ یہ عمل ہے کہ ہم ایک دوسرے کی برائیاں بہت کرتے ہیں۔ پتہ چلا کوئی خدا نخواستہ شرابی ہے، کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے، فوراً ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی تجھے کیا پتا کل وہ نیک ہو جائے؟ رسول فرماتے ہیں مرتے دم تک انتظار کرو، اگر کسی کا عیب پتا چلے، اگر کسی کی برائی پتا چلے، ہر محفل میں بیٹھ کر ایک دوسروں کی برائیاں نہ کیا کرو۔ یہ دھڑے بندیاں، یہ تفرقہ، یہ فساد کیوں بنتا ہے؟ مولوی کی برائی کرے، مومن کی برائی کرے، ہر تنظیم دوسری تنظیم کی برائی کرے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ تفرقہ پھیلاتے ہو اور دلوں کو کیا کرتے ہو؟ دور کرتے ہو۔ جو دل ایسا کرتے ہیں وہ دل نرم نہیں ہوتے، جو نرم دل ہوتے ہیں وہ لوگوں کی خوبیوں کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ جو ہمیشہ برائیوں کو یاد کرتے تھے وہ مکھیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں شہد کی مکھی بنو، پھولوں پہ بیٹھا کرو، گندگی پہ نہ بیٹھا کرو، گندگیوں پہ بیٹھنے والے علی والے نہیں ہوتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔